أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب بالکل؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہاں، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ کے جو قریب میں رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کے جو دوست احباب رہتے ہیں، سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگ کے حال چال سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ ابھی پڑھیں گے کچھ حصہ. آج ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے کیا؟ ہمارا جو چرچا تھا کس کے بارے میں تھا؟ بیمار کی نماز کے بارے میں، ہے نا؟ بیمار آدمی نماز کیا پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، اور وہ کیسے سجدہ کرے گا، کیسے رکوع کرے گا، اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا پچھلی بار. ہاں، ہم لوگ پچھلی بار پڑھے تھے اس سے پہلے. یعنی بیمار آدمی کا اگر نماز ہے تو ہم کیوں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے نا. ہم لوگ اس سے پہلے چرچا کیے تھے کہ بیمار آدمی اگر نماز پڑھا اور اس کا جو حالت ہے اس کے کیسے پڑھنا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. ہاں، تو ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ بیمار کی نماز کی حالت ہم لوگ پڑھ لیا. اگر بیمار آدمی ہے، اللہ کا نماز ہمارا فرض کیا ہے، نماز ہر حال میں کیا ہے؟ نماز کسی حال میں نماز کیا نہیں ہے؟ معاف نہیں ہے نا. ہم لوگ پڑھ تھے اس سے پہلے. اور اس سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ جو شخص بیمار ہو کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر وہ قادر نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اگر قادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو وہ بیٹھ کر کے، کسی کو چکر آتا ہے، کسی کو کیا ہے دماغ کا پرابلم ہے تو اس کو چکر آتا ہے، کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا پڑھے گا؟ وہ لیٹ کر کے پڑھے. ہم لوگ پڑھے تھے نا، لیٹ کر کے پڑھے گا. وہ لیٹ کر کے پڑھے گا. کیسے؟ چت لیٹے گا. چت لیٹنے کے بعد اپنے پیروں کو قبلہ کی طرف کیا کر دے گا؟ پیروں کو قبلہ کی طرف رکھے گا. قبلہ کی طرف رکھنے کے بعد اس کا جو پیروں کو نہیں پھیلائے گا، قبلہ کی طرف کرے گا، لیکن اس کا جو پیر ہے اس کو کھڑا کر دے گا قبلہ کی طرف، ہے نا؟ ایسا کرے گا، کھڑا کرے گا. کھڑا کرنے کے بعد اس کو ایسے نہیں پھیلائے گا، اس کی انگلی ادھر نہیں دکھائے گا قبلہ کی طرف. اور اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ رکوع اور سجود بھی کیا کرے گا؟ اشارے کے ساتھ کرے. ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ یعنی پہلے بیٹھ کے پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنا ہے. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر کے پڑھنا ہے. چت لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا. ہم لوگ یہ پڑھے تھے، ہے نا؟ اس سے کوئی مطلب ہم لوگ پڑھتے تھے. اس کے سامنے یہ پڑھتے کہ رکوع سجود کی نماز پڑھے. اگر رکوع اور سجود نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ نماز کو ادا کرے گا، ہے نا؟ یہ بھی ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ پھر ابھی ہم لوگ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. یہ بھی ہم لوگ پڑھے تھے، یہ بھی چرچا کیے تھے. کوئی آدمی بہت بیمار ہے، بہت طبیعت اس کی خراب ہے، بہت ہی اس سے سیریس ہے، تو اگر کیا ہے ہم لوگ تو وہ کیا کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر کے پڑھنا ہے. اور مسئلہ یہاں تک کہ بھی آتا ہے، اگر کوئی بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، چت لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اپنے پیر کو قبلہ کی طرف پھیر دے گا اور اپنے سر سے، اپنی آنکھوں سے وہ اشارہ کرے گا. جب وہ رکوع کرے گا تو اشارہ کرے گا کہ میں رکوع کر رہا ہوں آنکھوں کو.
اور جب وہ سجدہ کرے گا تو آنکھوں سے اشارہ کرے گا، سر سے اشارہ کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اس کو ایسے ہی کیا کرے گا، نماز کو مکمل کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کسی بھی حال میں کیا نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں کیا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہو، کتنی بھی دشواریاں ہوں، کتنی بھی تکلیفات ہو، پریشانیاں ہو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ پڑھیں۔ ہاں، پھر اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں ایک حصہ پڑھیں گے، صرف ایک پیراگراف پڑھیں گے۔ دیکھیے، اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے، اگر بیمار آدمی ہے نا، جو بیمار ہے، جو جس کو بخار ہے یا سر درد ہو، کچھ بھی بیماری ہو، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، الگ الگ بیماری، لوگوں الگ الگ بیماری ہوتی ہے، کسی کو چکر کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو الٹی کی بیماری رہتی ہے، کسی کو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو ہے نا، الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی بیمار ہے وہ نماز کو کیسے پڑھے گا؟ دیکھیے، اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے، اگر بیمار آدمی کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، اگر ایک آدمی بیمار ہے نا، وہ کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع اور سجود کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا ہے، وہ کھڑا ہو کر، کوئی بھی آدمی کیا ہوگا، آٹومیٹک کھڑا ہو کر رہ سکتا ہے، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں، جب رکوع اور سجود کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تب اس وقت بہت پریشانی ہوتی ہے نا، ایسا ہے۔ پھر ہے کیا، اگر سجدہ کیا تو خون یا پیپ بہے گا، اگر کوئی آدمی ایسا کیا سجدہ کرنے جا رہا ہے یا سجدہ کیا تو اس کو خون آ رہا ہے یا پیپ آ رہا ہے یا اس کو بہت سارا تکلیفات، بہت ساری پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے آدمی کیا کرے گا، وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیے، کسی کو ایسا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ دشواریاں ہیں، بہت زیادہ تکلیفات ہیں، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا، وہ اپنی نماز میں کیا کرے گا، وہ زیادہ یہ نہیں کرے گا، طویل نہیں کرے گا، بس کم وقت میں بس سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ ملائے گا، جلدی سے کیا رکوع سجود میں جائے گا۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع اور سجود کھڑا ہو کر کے نہیں کر سکتا، ہاں، یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع سجود نہیں کر سکتا، لیکن رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، مثلا پھوڑا وغیرہ ہے، کسی کو کیا پھوڑا آ جاتا ہے نا، اور سجدہ کیا تو خون یا پیپ بہے گا، اس کو معلوم ہے اگر میں سجدہ کروں گا تو خون بہے گا یا پیپ بہے گا، ایسی ایسی چیز مجھ کو لاحق ہو جائے گا، تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، ایسی حالت میں کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر کے، یعنی وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ پڑھے گا، بلکہ یہی بہتر ہے۔ یعنی کوئی آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، لیکن رکوع تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ کو نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کیا کرے گا، ایسی حالت میں کیا کرے گا، وہ بیمار آدمی وہ بیٹھ کر کے کیا ہے نا، نماز کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کی صورت یہ بھی ہے، ہو سکتی ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے، کیا کرے گا وہ، اور یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے، پھر بیٹھ کر سجدہ سے اشارہ کرے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے، بیمار ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو اتنا قادر نہیں کہ وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، یا کبھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، میں کیا بولتے ہیں، وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ رکوع کو نہیں کر سکتا ہے نا، یا وہ سجدہ کو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا، وہ اپنا پورا کے پورا کیا کرنا پڑے گا اس کو، اگر وہ چاہے تو بیٹھ کر کے نماز کیا کرے گا، ادا کرے گا، اگر وہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے تو اشارے کے ساتھ کرے گا، اگر اشارے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے تو ہے نا، پھر وہ اگر دیکھیں گے اگر وہ اس پر بہت زیادہ اگر سیریس نہیں تو پھر اس کی نماز کو بعد میں کیا کرے گا، وہ اس کو بعد میں یہ کرے گا، اس کو نمازوں کو دور کرے گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، ہاں، رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن کبھی سجدہ کر پائے گا لیکن رکوع کر سکتا ہے، کبھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ پھر اگر سجدہ کیا تو خون یا پیپ بہے گا، اگر ایسا آدمی ہے بہت زیادہ بیمار ہے، وہ اگر سجدہ کرے گا تو اس کے جو یہ بیماریاں ہیں، اس کی جو یہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ کھڑے کر نہیں سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو
اگر سجدہ کیا تو خون یا پیپ بہے گا تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے. اگر وہ سجدہ کرے گا، اس کو معلوم ہے اگر میں سجدہ کروں گا اس کا پھوڑا آ گیا ہے، اس کے پیچھے پھوڑا آ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو سجدہ کو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کو کیا پیپ آ جائے گا، یا رکوع کرے گا سجدہ کرے گا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا، بلکہ یہی بہتر ہے. ہاں، اس کی صورت میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے. کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع کیسے کرے گا؟ وہ اشارے کے ساتھ کرے گا. مثال کے طور پر کھڑا ہو گیا، وہ کیا تکبیر تحریمہ باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے نا، اور سورہ ملا لیا. پھر جب وہ رکوع کرے گا تو رکوع کے کیا اشارہ کرے گا؟ ایسا کرے گا، یعنی میں رکوع کر رہا ہوں، ایسا اشارہ کرے گا. پھر جب سجدہ کے لیے جائے گا اس کے لیے اور زیادہ اشارہ کیا کرے گا؟ زیادہ اشارہ کرے گا اشارے کے ساتھ. سجدہ کے لیے، رکوع کے لیے تھوڑا کیا کرنا ہے؟ اس کو اشارہ کرنا ہے. جب رکوع ہے سجدہ کے لیے اور زیادہ کرنا پڑے گا، یعنی جس کے مطابق جیسا جھکتے ہیں اس کے مطابق ویسے اس کو اشارہ کرنا پڑے گا. اگر رکوع ہے تو تھوڑا کم، اگر سجدہ ہے تو تھوڑا زیادہ. اس کے مطابق کیا کرنا ہم کو؟ اس کا ادا کرنا پڑے گا نماز کو. ٹھیک ہے، اور رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے، پھر بیٹھ کر دونوں سجدہ کے اشارے سے پڑھے. اگر رکوع پر قادر ہے یعنی کھڑے کر نماز پڑھے، اشارہ کرے گا. اگر رکوع پر قادر ہے تو رکوع کرے گا کھڑے ہو کر کے. اگر قادر اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی رکوع اگر وہ کھڑے پر قادر ہے تو کھڑے کر نماز پڑھے گا. رکوع کیسے کرے گا؟ وہ اشارے کے ساتھ کرے گا. اگر اشارہ کے ساتھ رکوع نہیں کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے اگر وہ رکوع نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ کرے گا. اگر اشارے کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر نماز کیا کرے گا؟ وہ سجدہ کرے گا. اگر سجدہ نہیں کر سکتا بیٹھ کر کے تو اس وقت کیا کرے گا؟ وہ رکوع کو کیا کرے گا؟ اشارے کے ساتھ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کیسی بھی حالت ہو، کتنی بھی حالت ہو، کیسے بھی ہو، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ اس کو کیا ہونا، بہت زیادہ دشواریاں، بہت زیادہ پریشانیاں کیا ہے اس کو لاحق ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ ایسی حالت میں اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، اس کو لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے. نماز میں کبھی بھی معاف نہیں ہے نماز. آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز ہو بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو چلے گا، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص، ہمارا اندر کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. ایسا بولتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا، کوئی بھی نہیں چلنے والا. کیوں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو ادا کریں گے تو بھی ایمان کی بات آتی ہے. جب نماز ہی نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں. نماز پڑھیں گے تو ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نماز کی بات. نماز سے پہلے بہت لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا بات ہے، میں بےایمانی، شیطانی، چغل خوری یہ سب سے بچے رہتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ سب سے بچے رہتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں، تو ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ چغل خوری یہ سب کرتے ہیں. اس سے کیا فائدہ؟ تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا ایسے لوگوں سے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے نماز کو ادا کرنا پڑے گا. نماز نہیں تو پھر دین نہیں. دین کا سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ سب سے پہلا جو بیسک جو چیز ہو گیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کی بات کر سکتے ہیں. اگر یہ چیز ہی نہیں، یہ چیز کے نام کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی. سب سے پہلے نماز کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ بھی کیا ہوا ہے ہمارا نماز کا. پھر اس کے بعد یہ اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں لیٹ کر نماز پڑھے. اگر کوئی آدمی ہے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نا، بیٹھ کر کے نماز کو نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ لیٹ کر کے اس کو نماز کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے اس طرح چت لیٹ کر کے قبلہ کی طرف پاؤں کو کرے. ہم لوگ پڑھے اس سے پہلے ہے نا، ایسا لیٹنا ہے کہ اس کا پاؤں قبلہ کی طرف ہونا ہے، اور پاؤں کو قبلہ کی طرف پھیلانا نہیں ہے، لیکن صرف کیا رکھنا ہے؟ وہ ادھر پیر کر دینا بس. پھر قبلہ کی طرف چت لیٹ کر قبلہ کی طرف کیا کرے؟ پاؤں کو کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے. مگر اس کا پیر پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ گھٹنا کھڑا رکھے. اس کا جو گھٹنا ہے اس کا جو یہ ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کھڑا رکھنا ہے. وہ کھڑا کر کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف پاؤں کرے مگر پاؤں کو نہ پھیلائے،
بلکہ گھٹنا کھڑا رکھے. سر جو گھٹنے ہیں دونوں گھٹنے ہیں اس کو کھڑا کر رکھنا ہے. اور سر کے نیچے تکیا وغیرہ رکھ کر لے. سر کے نیچے جو ہے اس کے نیچے کیا کرنا ہے, سر کی طرف پورب رہے گا, پیر پچھم طرف رہے گا, لیکن پیر کو نہیں پھیلائے گا, اور اس کے اوپر تکیا رکھ لے گا تاکہ تھوڑا اونچا ہونے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے آسانی ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, پاؤں کو کرے مگر تکیا وغیرہ نہ رکھے اور ذرا اونچا کر لے. تو یہ سر ہے وہ تھوڑا اونچا کر لینا ہے. اور رکوع اور سجود سر جھکا کر اشارہ کرے. رکوع اور سجود جب کرتے ہیں تو وہ سر سے اشارے کے ساتھ کیا کرے گا, وہ اشارہ کر کے وہ پڑھے گا. یہ صورت افضل ہے, یہ صورت اچھا ہے, بہتر ہے, سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. یعنی وہ کیا کرے گا, اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو چیت لیٹ کر پڑے گا. چیت لیٹ کیسے, قبلہ کی طرف پیر کرے گا اور پورب طرف سر رکھے گا, اور سر کے نیچے کوئی اونچی چیز, کوئی تکیہ کیا کرے اسے رکھ لے گا. رکھنے کے بعد اس کو کیا کرے گا, مکمل طور پر اس کو اونچا کرنے کے بعد تک جلدی سجدہ وغیرہ آسان ہونے کے لیے, مشکل نہیں ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے اشارے سے کرے, یہ افضل ہے. البتہ یہ بھی جائز ہے کہ داہنے بائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کرے. ٹھیک ہے. اس کا جو منہ ہے, اس کا جو چہرہ ہے وہ داہنے طرف کرنا چاہیے. ہاں, جو بیمار آدمی ہے اس کا چہرہ, اس کا جو یہ ہے وہ دائیں اور بائیں طرف بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا, اس کو صحیح سے یہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو, جب بھی ہم لوگ کی نماز کیا ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے, تو ہم کو صحیح سے ہم کو ہمارا قبلہ پہلے کیا کرنا, ہم کو فکس کرنا ہے کدھر تک ہم نماز قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں, کدھر ہم لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور کس طرف سے ہم نماز کیا کریں گے, ادا کریں گے. وہ ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, دھیان دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا سبق, ہمارا جو چرچا ہے, ہمارا جو بیان ہے, ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے ہمارا سبق, ہمارا جو چیپٹر ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر آنے والے دن میں ہمارا جو بس یہ سبق کا ہمارا کچھ ہی حصہ یا کچھ ہی کوشچن باقی رہ گیا ہے, وہ ہم آنے والے دن میں کیا کریں گے, اس کو ادا کریں گے, اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر آج کے لیے ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ, ایک نیا ہمارا جو بیمار کی سبق ہے, وہ صرف باقی کچھ حصہ رہ گیا ہے, سوال و جوابات نیکسٹ آنے والے دن ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے. آج کے لیے ہمارے اتنا ہی کافی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.